آدھی رات کو جب ایک لڑکی مسجد میں اکیلی چلی گئی، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ دراصل دوستو، بغداد شریف میں رہنے والی یہ ایک نواب خاندان کی لڑکی تھی، اور یہ روز اپنے گھر سے کچھ دوری پر پڑھنے جایا کرتی تھی، دین و علم سیکھنے جایا کرتی تھی، کسی کے پاس یہ پڑھنے جایا کرتی تھی۔ روز کی طرح یہ ایک دن پڑھنے گئی، اور جب پڑھ کر واپس آ رہی تھی تب شام کا وقت ہو گیا تھا۔ تو راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اور یہ لڑتے لڑتے اتنا زیادہ بڑا جھگڑا ہو گیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تل گئے۔ یہ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ لوگ ان دونوں لوگوں سے بچ کر بھاگنے لگے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جان لینے کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ اب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھسنے لگے کہ یہ جھگڑا تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کہیں یہ ہمیں ہی نہ مار ڈالیں۔ سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، سب لوگ اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کرنے لگے۔ اب یہ اکیلی لڑکی تنہا، اور یہ لڑکی دوستو نوجوان تھی، دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، جوانی کے عالم میں تھی، اور دین و علم سیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا سارے تو دروازے بند ہو گئے، لوگ لڑ رہے ہیں، میں کیا کروں، میں کیسے بچوں؟ اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے بچائے، اللہ اپنی پناہ دے۔ یہ سیدھی گئی اور بھاگتے بھاگتے گلی میں چلی گئی، اور یہ سوچ رہی تھی میں کہاں جاؤں، رات ہے، کدھر جاؤں، سارے دروازے بھی بند ہیں گھروں کے۔ تبھی اس نے کیا دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگا کہ اس آدمی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، شیطانی وسوسے اس کے دماغ میں چل رہے تھے، اور وہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرنے والا تھا۔ اس لڑکی کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے۔ لڑکی نے اللہ سے پناہ مانگی، یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ دے، یا اللہ اس آدمی سے بچا لے۔ جب اس نے دعا مانگی تو فوراً ہی اس کو راستہ مل گیا۔ اس کو ایک مسجد دکھی راستے پر، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی تو آیا کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گی، عورتوں کا مسجد میں جانا تو سخت منع ہے، میں کیسے مسجد میں جاؤں؟ حالانکہ اللہ کا گھر ہے، لیکن عورتوں کا جانا تو منع ہے۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ رات کا وقت ہے، کہیں اور ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مسجد میں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، اور رات کو یہاں پر مرد بھی تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ساری نمازیں تو ہو چکی ہیں، رات کو یہاں کوئی نہیں ہوگا، تو زیادہ بہتر رہے گا کہ میں مسجد میں ہی چھپ جاؤں۔ یہ لڑکی یہ سوچ کر سیدھا مسجد میں چلی گئی۔ جیسے ہی مسجد میں اندر گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور مسجد سے زور زور سے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ شخص ہے بیٹھا ہوا اکیلا تنہا، اور ایک اس کے برابر میں چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کی روشنی میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ قرآن شریف زوروں زوروں سے پڑھ رہا تھا۔ وہ پڑھنے میں اتنا مشغول تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ لڑکی مسجد میں آ گئی۔ وہ پڑھ رہا تھا، یہ لڑکی جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ آدمی باہر، شیطان وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا کہ کب یہ باہر آئے اور کب وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ لیکن وہ لڑکی اس آدمی کو بھی دیکھ رہی تھی، اس نیک آدمی کو بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں اتنا مشغول تھا کہ اس لڑکی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن اس لڑکی نے اس کو وہاں اکیلے کونے میں بیٹھا بیٹھا کچھ عجیب سا محسوس ہوا، تو یہ اس لڑکے کے پاس گئی۔ جیسے ہی آگے بڑھی تو اس کے پیروں کی چہل قدمی سے اس نے ایک نوجوان کے کانوں میں آہٹ پہنچی۔ اس نے دیکھا، اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھنے لگا کون ہو تم، یہاں اتنی رات کو آخر کیا کر رہی ہو، آخر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کئی سارے سوال اس نے ایک نوجوان نے اس سے کر دیے۔ اس لڑکی نے کہا
دیکھو میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس اتنا جان لو کہ آج رات مجھے بس یہیں گزار لینے دو۔ تو وہ لڑکا حیران ہونے لگا کہ آخر تم یہاں کیوں رکنا چاہتی ہو، وجہ کیا ہے، یہاں آئی کیوں ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی دیکھو باہر میری عزت کو خطرہ ہے، لہٰذا آج کی رات مجھے یہیں گزار دینے دو۔ اس سے بنتی کرنے لگی بس مجھے آج کی رات یہیں گزار لینے دو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی، میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی بس۔ جب اس نے بہت بنتی کی اور بتایا کہ میری عزت کو خطرہ ہے تو لڑکا مان گیا، لیکن بولا میری شرط ہے۔ کہا ہاں بتائیے۔ لڑکی نے کہا بتائیے کیا شرط ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ تم پوری رات مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرو گی اور پوری رات مجھ سے دور جا کر کونے میں بیٹھی رہو گی، کیا یہ شرط تمہیں منظور ہے؟ لڑکی کہنے لگی دیکھو میں خود ایسی ویسی لڑکی نہیں، میں خود دین سیکھ رہی ہوں، میں خود اللہ کی عبادت کرتی ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں خود ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں تم سے کیوں بات کروں گی، میں بس کونے میں بیٹھی رہوں گی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یہ شرط ہونے کے بعد لڑکی جا کر کونے میں بیٹھ گئی اور لڑکے نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ وہ زوروں زوروں سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ اب تھوڑا سا وقت گزرا تو اس لڑکے نے مڑ کر واپس اس لڑکی کی اور دیکھا۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ لڑکا مجھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ جب اس لڑکی نے پھر مڑ کر دیکھا اس لڑکی کی اور، لڑکی نے سوچا یہ آخر یہ مجھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے بار بار۔ لڑکی سوچ رہی کیا اس کے من میں کوئی غلط خیال آ رہا ہے۔ جب لڑکے نے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی لڑکے نے اپنی انگلی، جو چراغ جل رہا تھا برابر میں، اس چراغ میں اپنی انگلی دے دی، چراغ میں، اور جب تھوڑی ہی دیر بعد انگلی جلنے لگی، جھلسنے لگی تو فوراً انگلی کو واپس کھینچا اور چیخ مار کر دوبارہ قرآن پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر لڑکا واپس دیکھتا، پھر جیسے ہی وہ لڑکی کی اور دیکھتا تو فوراً چراغ میں اپنی انگلی جلا لیتا، پھر وہ قرآن پڑھنے لگتا، جب انگلی جلنے لگتی تو انگلی واپس کھینچ لیتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس لڑکی کی اور دیکھتا تو پھر چراغ میں اپنی انگلی دے دیتا اور جب انگلی جلنے لگتی تو انگلی واپس کھینچ لیتا۔ یہی معاملہ پوری رات بھر چلتا رہا۔ جب فجر کا وقت ہوا لڑکا اٹھا اذان دینے کے لیے اور لڑکی سے بولا کہ چلے جاؤ اب نماز ہونے والی ہے، یہاں پر لوگ آنے والے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب تم چلی جاؤ۔ تو لڑکی بولی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، لیکن میری ایک بات کا جواب دیتے جاؤ، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں، یہ بتاؤ آخر یہ مسئلہ کیا تھا، تم رات بھر میری اور واپس مڑ کے دیکھتے اور جب تم میری طرف دیکھتے تو فوراً ہی اپنی انگلی اس چراغ میں جلانے لگ جاتے اور اس کے بعد جب انگلی جلنے لگتی تب اس کو واپس کھینچتے اور چیخ مار کر پھر قرآن پڑھنے لگے، یہ معاملہ پوری رات بھر چلا، آخر یہ مسئلہ کیا تھا؟ تو لڑکے نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان میرے دماغ میں دل میں بسبسے پیدا کر رہا تھا، بسبسے ڈال رہا تھا کہ اکیلی لڑکی ہے، تو بھی اکیلا ہے، وہ بھی نوجوان تو بھی نوجوان، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، غلط حرکت کر لے، جو من میں آ رہا ہے کر لے، اپنی خواہشات پوری کر لے اس لڑکی کے ساتھ۔ یہ بسبسے شیطان میرے دل دماغ میں ڈال رہا تھا، لیکن جیسے مجھ کو یہ خوف آتا کہ میں دوزخ کی آگ کیسے برداشت کروں گا، تو فوراً میں آگ میں اپنی انگلی ڈال دیتا، اگر یہ آگ مجھ سے برداشت ہو گئی تو شاید وہ بھی آگ برداشت ہوگی۔ جب میری انگلی جلنے لگتی تب میں یہ بات اپنے دماغ سے، دل سے کہتا اپنے آپ سے کہ جب مجھ سے یہ دنیاوی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے تب مجھ سے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر میں ساری رات، شیطان مجھے بسبسے دیتا، میں اپنی انگلی جلاتا اور ساری رات میں شیطان کو اس طریقے سے ٹکر دیتا رہا۔ اس ویڈیو سے دوستو آپ نے کیا سیکھا؟ شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کو ٹکر دینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔